على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. حضرات محترم، قابل قدر بزرگوں، نوجوان بھائیوں، آج کا جمعہ المبارک جس موضوع پر آج ہم بات کریں گے وہ موضوع حج کے متعلق ہے، فضیلت حج۔ اس کے بارے میں قرآن و حدیث کے آئینہ سے گفتگو کریں گے، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے تم پر فرض ہے جو اس راہ کی قدرت رکھتا ہے وہ بیت اللہ کا حج کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں مالداروں کو اپنے گھر میں جانے کا حکم دے رہا ہے۔ صاحب استطاعت دیکھیے، حج ہے کیا؟ حج کس کو کہتے ہیں؟ حج کا فائدہ کیا ہے؟ حج کرنے والے کو ثواب کیا ملتا ہے؟ یہ ساری جو چیزیں ہیں اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو جو حج کرنے کے لیے گئے، اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی وہ موقع عطا فرمائے، ہم سب کو بھی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج کرے اور حج کرتے وقت نہ کوئی فحش بات کہے، نہ کوئی بری بات کہے، نہ کوئی برا کلام بولے، نہ گناہ کرے، نہ فسق کرے، نہ خدائے ذوالجلال کے حکم کی نافرمانی کرے، تو پھر ہوگا کیا؟ یہ سارے کام کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ حج کر کے لوٹتا ہے، واپس آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اسے ایسا کر دیتا ہے جیسا ابھی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ثابت یہ ہوا کہ حج کرنے سے گناہ سے پاک ہو جاتا، حج کرنے سے اس طرح گناہ سے دور ہوتا ہے جیسا ابھی وہ پیدا ہوا۔ اب یہاں ایک بات بڑی قابل توجہ ہے، حج کرنے والے کی نیت کیا ہے؟ حج کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، ایک
حج کرنے والا شہرت کے لیے حج نہ کرے، قبول نہیں ہوگی۔ جو اپنی شہرت کے لیے حج کرتا ہے اللہ اس کی حج کو قبول نہیں کرتا۔ جو اپنا آپ دکھلوانے کے لیے، دکھلاوے کے لیے حج کرتا ہے اللہ اس کی حج کو قبول نہیں کرتا۔ تو صرف یہاں سے اس لیے جاتا ہے حج بھی کر لوں گا اور سیر و تفریح بھی ہو جائے، جو سیر و تفریح کی نیت سے جاتا ہے حج کرتا ہے اللہ اس کی حج کو بھی قبول نہیں کرتا۔ جو ایسا شخص ہے حج بھی کروں گا اور تجارت بھی کروں گا، تجارت کی غرض سے حج کیا اللہ نے اس کو بھی ناپسند کیا۔ اور جو حاجی کہوانے کے لیے تو لوگ مجھے حاجی کہیں، جو حاجی کہوانے کے لیے حج کرتا ہے اللہ اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اور جو شخص اپنی عزت بنانے کے لیے کہ میری عزت بہت بڑی ہو جائے گی حج کرنے سے اللہ اس کے حج کو بھی قبول نہیں کرتا۔ حج کرنے والے کے لیے نیت یہ ہو کہ میں اس کے در پر جا رہا ہوں، اس کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، اسے راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کی خوشنودی کے لیے جا رہا ہوں، پھر اللہ اس کی حج کو قبول اور منظور فرماتا۔ ایک بات۔ دوسری بات، جس شخص نے ایک حج کیا، جس شخص نے ایک حج کیا اس نے اپنا فرض ادا کر دیا، اس کا فرض پورا ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پھر توفیق دی، جب اس نے دوسرا حج کیا تو اس نے اپنے رب کو قرض دیا، اپنے خدا کو قرض دیا، یعنی کہ اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا گیا۔ اور جس نے تیسرا حج کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں کو بھی پاک اور صاف کر دیتا ہے اور اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ یہ حج کا فائدہ ہے۔ اور تیسری بات حدیث پاک میں آتا ہے اب حاجی صرف اپنے تک محدود نہیں رہتا، جب کوئی حج کر کے آئے اس سے دعا لو، اس سے مصافحہ کرو، اس کو سلام کرو۔ کیوں؟ حاجی جب حج کر کے آتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہوتا، اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا، پھر اس کی دعا میں یہ تاثیر آ جاتی ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حاجی جب حج کر کے واپس لوٹتا ہے اور اس کی دعا اور اس کی سفارش دعا کی اللہ کی بارگاہ میں 400 گھرانے کے لیے وہ دعا کرتا ہے، اللہ اس کی سفارش کو قبول کر کے 400 آدمیوں کو بخش دیتا۔ اب آپ ایک کی بات کریں، 10 کی بات کریں، ایک حاجی جو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے وہ 400 آدمیوں کی سفارش اگر کرے تو خدائے ذوالجلال ان سب کو بخش دیتا۔ اور اگلی بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کے لیے گیا پہنچا ہی نہیں، جہاز میں گیا تو موت کا بلاوا آ گیا،
ایئرپورٹ پر گیا تو موت کا بلاوا آ گیا، گھر سے نکلا تو موت کا بلاوا آ گیا۔ اللہ نے اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا، گھر تک نہیں پہنچا، کعبے تک نہیں گیا، لیکن اس نے ارادہ کیا اس کے گھر جانے کا۔ اس نے نیت کی گھر سے نکلتے وقت کہ میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں، اور راستے میں ہی فوت ہو گیا، راستے میں ہی فوت ہو گیا، مر گیا۔ اب ہوگا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھا جائے گا۔ دیکھیے، مرنے والا ایک دفعہ مر گیا، ایک دفعہ چلا گیا، اب اللہ نے اجر کتنا دیا؟ وہ وہاں پہنچا بھی نہیں۔ ہر سال حاجی حج کرتے ہیں، یہ قبر میں چلا گیا۔ جب حج کے دن آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر سال حج کا ثواب اس کو عطا کرتا، اور پھر قیامت تک جتنے سال آتے جائیں گے اللہ اتنی حجوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتا جائے گا۔ یہ حاجی کا کتنا بڑا اجر ہے۔ اور جو شخص عمرے کی نیت سے گیا اور راستے میں فوت ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت تک عمرے کا ثواب عطا کرتا جائے گا۔ اور جو شخص جہاد کے لیے گیا، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گیا، لڑنے کے لیے گیا، ابھی وہاں پہنچا نہیں، راستے میں ہی فوت ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں جہاد کا ثواب عطا کرتا رہے گا۔ یہ اس کے بخشنے کے بہانے ہیں، کسی کو کسی طریقے سے، کسی کو کسی طریقے سے، کسی کو کسی معاملے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا۔ ایک بات، اگلی بات بڑی قابل غور ہے، ایک ہوتا ہے حج بدل، کسی کے لیے حج کرنا، اپنے مرنے والے باپ کے لیے حج کرنا، اپنے مرنے والی ماں کے لیے حج کرنا، اپنے مرنے والے کسی عزیز و اقارب کے لیے حج کرنا۔ حاجی حج کرنے گیا، اس نے ساتھ نیت کر لی کہ میرا باپ دنیا سے پردہ کر گیا، مجھے موقع ملا، میں کیوں نہ اپنے باپ کی بھی نیت کر لوں، کیوں نہ میں اپنی ماں کی بھی نیت کر لوں کہ اللہ میرے اس حج کا ثواب میری ماں کو بھی عطا کر دے، میرے باپ کو بھی عطا کر دے، میرا بھائی دنیا سے چلا گیا اس کو بھی عطا کر دے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو، جو حج بدل کرتا ہے، کسی کے لیے حج کرتا ہے، خود تو انہوں نے کیا، اپنے آپ کو تو اس نے حج کے لیے تیار کر کے کر لیا، ساتھ ساتھ اس نے نیت بھی کر لی، تو اللہ 3 لوگوں کو جنت میں داخل کرتا۔ حج بدل کے صدقے کتنے لوگوں کو؟ 3 لوگوں کو، جس کے لیے، جس مرنے والے کے لیے اس نے حج کیا، اللہ نے اس کو بھی بخش دیا۔ جو حج کر رہا تھا اللہ نے اس کو بھی بخش دیا، اور کس نے اس کو حج کروایا کہ میں بوڑھا ہوں، میں ضعیف ہوں، میں جا نہیں سکتا، میں تجھے حج کے پیسے دے رہا ہوں، تو حج کر لے، اور کس نے اس کو حج کروایا، پیسے اس پر خرچ کیے، اللہ نے اس کو بھی گھر بیٹھے بخش دیا۔ 3 لوگوں کو خدائے ذوالجلال حج کے صدقے بخش دیتا۔ دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں حج کرو۔ اللہ کے رسول نے لوگوں سے کیا فرمایا؟ لوگوں حج کرو۔ حج بندے کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے پانی میل کو
صاف کر دیتا ہے۔ جس طرح پانی چلانے سے انسان کے جسم پر میل نہیں رہتی، اسی طرح حج کرنے والے کے جسم پر کوئی گناہ نہیں رہتا، اللہ سارے گناہوں کو پانی کی طرح دھو دیتا ہے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسلام سے پہلے بندہ کافر تھا، اسلام نہیں لایا، گناہوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں آنے سے پہلے وہ جتنا مرضی گناہگار تھا، جتنا مرضی سیاکار تھا، جتنا مرضی بدکار تھا، اس کے گناہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ تھے۔ لیکن جب وہ اسلام میں داخل ہوا، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کفر میں جتنے گناہ کیے ہیں سارے کے سارے معاف کر دیے۔ ایک بندہ ہجرت کر کے جا رہا ہے، ہجرت کر کے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرتا، اپنا گھر چھوڑتا، اپنے بچے چھوڑتا، ہجرت۔ حج کرنے والا حج کرنے سے پہلے اس سے جتنے گناہ ہوئے، جب وہ حج کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حج کرنے کے بعد سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ تین چیزیں انسان کے گناہوں کو پاک اور صاف کر دیتی۔ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتی ہے، یہاں اللہ کے رسول نے مالداروں کو تنبیہ کی ہے، اللہ کے رسول نے سختی کی ہے مالداروں کو کہ جن کے پاس مال ہے۔ یہاں شرط لگائی گئی، حدیث بیان کون کرتے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص دنیا میں مالدار تھا، دنیا میں خدا نے اس کو مال دیا، مال کے ساتھ ساتھ اگلی شرط کیا ہے؟ وہ صحت مند بھی تھا، تندرست بھی تھا، مالدار بھی تھا اور تندرست بھی تھا، اور اس پر ہر حج ہونے کا فرض، اس کی ساری شرائط بھی پائی گئی، یعنی کہ تندرست بھی تھا، مالدار بھی تھا، جانے کی طاقت بھی رکھتا تھا، کوئی چیز اور اس کے سامنے نہیں تھی، حج کے جتنی شرائطیں تھی اس پر پائی جاتی تھی، اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ مر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیشانی پر کیا لکھتا ہے؟ مجرم لکھ دیتا ہے۔ وہ اللہ کا مجرم ہے، اس کی پیشانی پر مجرم کا لفظ لکھ دیتا ہے کہ یہ اللہ کا بھی مجرم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مجرم ہے۔ اس لیے مالداروں کو یہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اسے یہ حق دیتا ہے، مال دیتا ہے، تو اسے چاہیے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرے، حج کرے۔ اگلی بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص مالدار ہے، اللہ نے اسے مال بھی دیا، پھر اللہ نے اس کو صحت بھی دی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سفر کرنے کی طاقت بھی دی، اور اس نے نہ کیا، اس نے نہ کیا، کیا نہ کیا؟ وہاں نہیں گیا، کہاں نہیں گیا؟ حج کرنے کے لیے نہیں گیا، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، وہ یہودی ہو کر مرے تب کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ عیسائی ہو کر مرے تب کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، مجھ سے کوئی واسطہ نہیں، وہ یہودی ہو کر مرا یا عیسائی ہو کر مرا، کیوں؟ طاقت رکھنے کے باوجود بھی وہ اس کی بارگاہ میں حاضری دے کر اپنے گناہوں کو کیوں نہیں بخشوا سکتا؟ اور اگلی حضور نے مدت قرار دے دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلی بات فرمایا جو شخص دولت مند ہے، صحت مند ہے،
اور اس پر زندگی کے 5 سال گزر گئے. 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 5 سال اس پر گزرے. مال ہی مال آتا رہا. نہ اس کی مال نے اسے چھوڑا، اتنا مال آ گیا، نہ اس کی صحت خراب ہوئی، اور 5 سال گزر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اگر اسی حال میں اس کو موت آ گئی، 5 سال مال بھی خدا نے دیا، صحت بھی خدا نے دی، اور 5 سال گزر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی حال میں اگر اسے موت آ گئی تو اس شخص کو اللہ کی بارگاہ میں گناہگار لکھا جائے گا. اب آپ خود اندازہ کریں کہ یہ چیز انسان دیکھنے میں بڑی آسان ہے. اگر انسان دیکھیے بندے نے حج کیا، اگر حلال کمائی کا کیا، اللہ نے محبت کی، اس کے رسول نے محبت کی. اگر تمہارے حج کی کمائی میں حرام آ گیا، اگر حج کی کمائی میں دھوکہ آ گیا، اگر حج کی کمائی میں فرار آ گیا، اگر حج کی کمائی میں آپ نے کسی کے ساتھ دھوکہ کر دیا اور اس دھوکے والے پیسے کو اپنے حج میں ڈال دیا، اللہ کے رسول نے فرمایا حلال کمائی کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اور حرام کمائی کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. وہ لاکھوں لگائے، کروڑوں لائے، جتنے مرضی لگائے، لیکن خدا تو اس کے حال کو جان رہا ہے. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے رزق حلال کا حکم ہے. اگر رزق حلال ہے تو بھول جاؤ. زندگی میں ایک مرتبہ آپ پر فرض ہے طاقت، وہ بھی حکم یہ ہے کہ اگر طاقت ہے جاؤ، ضرور جاؤ. اگر طاقت نہیں تو تم پر کوئی دوش نہیں ہے. اگر مال پڑا ہے، پڑا ہونے کے باوجود بھی تم حج نہیں کرتے تو اللہ کی بارگاہ میں سخت گناہگار. یہ حکم ہے. جب یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ حج تم پر فرض کر دیا، صاحب استطاعت پر، طاقت والے پر جب حج فرض ہوا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ لوگوں سن لو، تم پر خدا نے حج کو فرض کر دیا. تو اس گھر کی طاقت رکھتا. ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا، اس نے عرض کیا آقا کیا یہ سنا جب تو کیا کہتا ہے؟ اے اللہ کے رسول کیا حج ہر سال فرض ہے؟ کیا کہنے لگا کیا حج ہر سال فرض ہے؟ حضور خاموش رہے. اس نے پھر یہی سوال دہرایا، اے اللہ کے رسول کیا حج ہر سال فرض ہے؟ حضور پھر خاموش رہے. جب اس نے تیسری مرتبہ کہا تو حضور نے اشارہ کیا خاموش ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ. تو بیٹھ گیا. محفل برخاست ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے سوال کرنے والے، تجھے پتا نہیں تھا جب میں حج کے الفاظ بول رہا تھا میں نہیں بول رہا تھا، میری زبان پر خدا بول رہا تھا. اگر اس وقت میری زبان سے نکل جاتا تو بار بار دہرا رہا تھا، بار بار کہہ رہا تھا کہ حج ہر سال فرض، اور میں خاموش رہا. اگر میری زبان سے یہ بات نکل جاتی ہاں حج ہر سال فرض ہے، تو اس وقت میری زبان پر میرا رب بول رہا تھا تو تم پر حج ہر سال فرض ہو جاتا، تو تم کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. تو میں تمہارے حال کو دیکھ رہا تھا، تمہاری چیزوں کو دیکھ رہا تھا، تمہارے حال کو دیکھ رہا تھا، تمہاری صحت کو دیکھ رہا تھا. تو میں جب یہ دیکھ رہا تھا تم بولنے والے دوسرا سوچ کر بول کہ جب نبی بول رہا ہو، رسول بول رہا ہو تو رسول خود نہیں بولتا، اس رسول کی زبان پر خدا بول رہا ہوتا ہے. اس کے حکم وہ خدا کے حکم سے بولتا ہے، خدا کے حکم
اور رسول کا بولنا خدا کا بولنا ہو جاتا. یہ حقیقت ہے. اس لیے بزرگوں کی محفل میں حکم کیا ہے کہ جب کوئی بزرگ بول رہا ہو، جب کوئی گفتگو کر رہا ہو، حضور کی اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے، جب کوئی بزرگ، جب کوئی اللہ کا درویش بندہ بول رہا ہو تو اس کی گفتگو میں ایسے ہی بات نہ کرنا. خدا جانے اس کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے جو تیرے لیے عذاب کا سبب بن جائے. اس لیے صحابہ حضور کی محفل میں بیٹھتے تھے تو خاموش ہو کر بیٹھتے تھے. کسی ولی کی محفل میں بیٹھنا ہو تو خاموش ہو کر بیٹھنا ہو، اس کی گفتگو کو سننا ہو. کیونکہ وہ جب اللہ کا ولی، ولی کا معنی دوست، دوست کس کا؟ خدا کا. جب اللہ کا ولی بولتا ہے تو خدا کی رضا کے لیے بولتا ہے، خدا کی خوشنودی کے لیے بولتا ہے. پھر وہ ولی نہیں بولتا، ولی کی زبان پر خدا بول رہا ہوگا. دوستو یہ حقیقت ہے. دیکھیے یہ جو یہ ساری ادائیں ہیں، حج ہے کیا ادا؟ ہم نے ادا کو ادا کیا. دیکھیے قرآن کہتا ہے، اب قرآن کی بات سنو گے تو قرآن کیا کہتا ہے کہ ہر نماز اپنے وقت پر پڑھو. ظہر کی نماز ظہر کے وقت پڑھو، آگے پیچھے نہ پڑھو. عصر کی نماز عصر کے وقت پڑھو، مغرب کی نماز مغرب کے وقت پڑھو، عشاء کی نماز عشاء کے وقت پڑھو. اب یہ قرآن کہتا. اب اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ حج کے لیے گئے تو کیا کیا؟ آپ عرفات کے میدان میں آپ نے ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھ لیا. عرفات کے میدان میں ظہر کو عصر کے ساتھ ملا کر پڑھ لیا. اب قرآن کہتا ہے کہ ظہر کو ظہر سے پڑھو، عصر کو عصر کے وقت پڑھو، مغرب کو مغرب، عشاء کو عشاء، فجر کو فجر کے وقت. لیکن کر کون رہا ہے؟ اللہ کا رسول کر رہا ہے. اور جو کر رہا ہے تو وہ خدا کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے. اس وقت کیا تھا؟ اس وقت وقت نہیں تھا، اس وقت سواری نہیں تھی، اس وقت سہولت نہیں تھی. آج تو ساری سہولتیں ہیں، آج تو سارے معاملات ہیں. اے حاجی حج کرنے کے لیے گیا ہے، اب ظہر کا وقت بھی ہے، عصر کا وقت بھی ہے. اب ظہر کو عصر کے ساتھ ملا کر کیوں پڑھ رہا ہے؟ فرمایا اس لیے پڑھ رہا ہوں، پتہ بھی ہے وقت بھی ہے، پتہ بھی ہے پانچا ہوا بھی ہوں، لیکن بات یہ ہے یہاں آ کر میرے مصطفیٰ نے ظہر کو عصر کے ساتھ ملا کر پڑھا. میں بھی ایسے پڑھ رہا ہوں، میں تو اپنے یار کی سنت کو پورا کر رہا ہوں، اس کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. فرمایا حاجی آتا وقت ہے، لیکن وقت ہونے کے باوجود جو کام میرے مصطفیٰ نے کیا ہے تو بھی کر لے، میں تیرے حج کو قبول اور منظور کر دوں گا. مزدلفہ میں گئے، مغرب کو عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھا. مزدلفہ میں گئے، مغرب کو عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھا. ہم مزدلفہ جاتے ہیں، وقت بھی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے یہ کیا. اور جو میرے مصطفیٰ نے، میرے رسول نے کیا، وہ ایسے نہیں کیا، وہ خدا کے حکم پر کیا. میرا خدا چاہ رہا تھا تو کیا، کیونکہ رسول خدا کی مرضی کے بغیر نہیں چلتا. جب مزدلفہ میں گئے تو مغرب کو عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھا. حاجی گیا، اس نے مغرب کو عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھا. آواز آ گئی کہ میری محبوب کی سنت کو تم نے پورا کر دیا. دیکھیے حج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ تعمیر کیا، تعمیر کرنے کے بعد خدا سے عرض کیا باری تعالیٰ کو کیا کروں؟ فرمایا اے پیارے خلیل اب لوگوں کو بلا. ہم نے اس گھر کو بسانا نہیں، اب لوگوں کو بلا. عرض کیا باری تعالیٰ کہ لوگوں کو بلاتا ہوں لیکن میری آواز لوگوں تک کیسے جائے گی؟ فرمایا اے پیارے خلیل صرف آواز دینا تیرا کام ہے، تیری آواز کو پوری دنیا تک، پوری کائنات تک پہنچانا میرا کام ہے.
اور وہ کون چیز؟ جب اللہ کے خلیل نے آواز دی لوگوں آ جاؤ حج کرو بیت اللہ کا طواف کرو، یہ آواز اتنی گونجی اتنی بجی اتنی چلی، کہاں کہاں یہ جو لوگ اس وقت موجود تھے انہوں نے بھی سن لی، جو باپ کے باپ کی پشتوں میں تھے انہوں نے بھی سن لی، جو ماں کے رحموں میں تھے انہوں نے بھی سن لی، جو پیٹ میں تھے انہوں نے بھی سن لی، جنہوں نے سنی جنہوں نے اس پر لبیک کہا، حضرت ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا، 1 دفعہ کہا، 2 دفعہ کہا، 10 دفعہ کہا، 30 دفعہ کہا، اللہ نے اتنے حج اتنے عمرے ان کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ یہ راز تھا۔ دیکھیے کسی نے حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا سے عرض کیا، باری تعالیٰ کیا کہا؟ باری تعالیٰ جو حج کرے گا کیا ملے گا؟ جو حج کرے کیا ملے گا؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو خدا نے کیا فرمایا؟ اے پیارے داؤد، جو حج کرے گا اس کا یہ صلہ ملے گا، دنیا میں اس کو معافی دے دوں گا، دنیا میں حج کرنے والے کو معافی دے دوں گا، اور قیامت کے دن ملاقات کے وقت میں خود خدا اس سے ملاقات کروں گا، میں رب ہو کر ملاقات کروں گا، اور جب میں اپنے بندے سے ملاقات کروں گا پھر اس کے گناہوں کو بھی بخش دوں گا، اس کو جنت میں داخل بھی کر دوں گا۔ یہ حج کی شان ہے۔ دیکھیے اب یہاں ایک بات پر آپ نے توجہ ہے جو بتانا چاہتا ہوں۔ حج کرنے والا حج کرنے کے لیے نکلا، مقروض نہ ہو، کسی کا مقروض نہ ہو، اپنا قرض دے کر جائے۔ حج کرنے والا مقروض نہ ہو، اگر قرض ہے تو قرض دے کر جائے پھر حج کرے۔ حج کرنے والا اگر اس کی کسی کے ساتھ لڑائی ہے تو وہ صلح کر کے جائے، تو اپنی لڑائی کو ختم کر کے جائے۔ حج کرنے والا حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، اگر اس نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کا حق مارا، اس کا حق ادا کر کے جائے۔ اب حاجی حج کرنے کے لیے گیا، اس نے کیا کیا؟ حج کرنے سے پہلے کسی کا دل دکھایا، تو وہ حج کرنے سے پہلے اس کو راضی کر کے جائے۔ اگر وہ سارے کام کر کے جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی خوشنودی بھی عطا کرے گا، اس کا حج بھی قبول فرما دے گا۔ حضور علیہ السلام انبیاء قبروں میں ہیں، انبیاء علیہ السلام قبروں میں ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ایک سال اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سال 70 نبیوں نے حج کیا۔ اس سال کتنے نبیوں نے حج کیا؟ 70 نبیوں نے حج کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ ہر نبی اپنی اپنی سواری پر بیٹھ کر حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، کہ ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ نبی زندہ، نبی ہر سال حج کرتے ہیں، نبی ہر سال حج کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اور قیامت تک انبیاء حج کرتے رہیں گے۔ ان کے لیے نہ کوئی بدہ ہے، نہ کوئی موت ہے، نہ کچھ ہے، وہ اسی طرح خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں جس طرح خدا کی رضا ہوتی ہے۔ اور ایک مسئلہ سن لو، ہم آج حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، آج یہ گروپوں کی صورت ہوتی ہے، گروپ، یہ گروپ ہے 40 بندوں کا گروپ ہے، 30 بندوں کا گروپ ہے۔ ہم نے اپنی بیٹی کو اس گروپ میں بھیج دیا کہ یہ ان کے محرم ہیں، یہ ان کا محرم ہے، وہ لوگ ان کے محرم ہیں۔ اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو کسی گروپ میں بھیجنا بغیر محرم کے بھیجنا، نہ حج ہوتا ہے نہ عمرہ ہوتا۔ محرم کون؟
ہم اپنے پیسے بچانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ جب پیسے نہیں ہیں ہم کہتے ہیں کرو اس دفعہ میری بیوی کر لے گی، اس گروپ میں چلی جائے گی، اگلی دفعہ میں کر لوں گا، اس حج کا فائدہ نہیں۔ یہ مسئلہ کیا ہے کہ تمہارا محرم ساتھ ہو۔ اب تو سعودیہ حکومت نے بھی کھلی اجازت دے دی جو مرضی آئے، لیکن یہ خدا کے حکم اور چیلنج ہے، یہ کوئی عام بات نہیں۔ یہ خدا کے، تم دنیا کے قانون تو بدل سکتے ہو لیکن خدا کا بنایا ہوا قانون تم بدل نہیں سکتے۔ اگر تم خدا کے قانون کو بدلو گے تو پھر کیا ہوگا؟ خدا کے عذاب کو دعوت ہوگی، خدا کا عذاب آئے گا، اور جب خدا کا عذاب آئے گا اس کو کوئی روک سکتا نہیں۔ محرم عورت کے ساتھ محرم جائے، اس کا محرم جائے، اور محرم بھی کون؟ اگر تم کزن کو محرم بنا کر بھیجو گے، چاچے کے بیٹے کو محرم بنا کر بھیجو گے، کسی اور رشتے دار کو محرم بنا کر بھیجو گے، نہیں، اللہ عمرے کو بھی قبول نہیں کرتا، حج کو بھی قبول نہیں کرتا۔ محرم ہے کون؟ محرم وہ ہے جس سے نکاح نہ ہو سکے، وہ باپ کی صورت، بھائی کی صورت، ایسا بندہ جس سے نکاح نہ ہو وہ ساتھ جائے گا، وہ تیرا محرم بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی محرم نہیں بن سکتا۔ اگر وہ جائے گی، بیوی جائے گی، وہ بہن کی صورت میں ہو، ماں کی صورت میں ہو، بیٹی کی صورت میں ہو، اللہ نہ اس کے حج کو قبول کرتا ہے نہ اس کے عمرے کو قبول کرتا۔ بغیر محرم کے حج نہیں ہوتا، بغیر محرم کے عمرہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے سختی سے حکم دیا ہوا، ہم نے اس کو چیلنج بنایا ہوا، یہ گروپ جا رہا ہے، اس کے ساتھ وہ بھی جائیں گے۔ ہر عبادت کا اپنا رنگ ہے، ہر عبادت کا اپنا رنگ ہے، ہر عبادت کا اپنا حسن ہے۔ دیکھیے کلمہ زبان کی عبادت ہے، کلمہ زبان کی عبادت ہے، نماز جسم کی عبادت ہے، زکوٰۃ مال کی عبادت ہے، کلمہ ذاکروں کی عبادت ہے، ارے نماز عابدوں کی عبادت ہے، روزہ زاہدوں کی عبادت ہے، جہاد مجاہدوں کی عبادت ہے، لیکن خدا کی قسم جو حج ہے یہ زاہدوں کی عبادت نہیں، عاشقوں کی عبادت ہے۔ حج کس کی عبادت ہے؟ عاشقوں کی عبادت ہے۔ حج قولی عبادت بھی ہے، اس میں ہر رنگ، حج میں ہر رنگ پایا جاتا ہے، حج میں ہر رنگ پایا جاتا ہے۔ حج کیا ہے؟ حج قولی عبادت بھی ہے، حج جسمانی عبادت بھی ہے، حج مالی عبادت بھی ہے۔ یہ زندگی میں ایک مرتبہ آپ پر فرض ہے، پوری زندگی میں، اور پوری زندگی میں اللہ ہر بندے کو موقع دیتا ہے، اتار چڑھاؤ اس پر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا موقع دیتا ہے، کوئی آدمی قیامت کے دن یہ نہیں کہے گا مولا میں غریب تھا، تو نے مجھے موقع نہیں دیا، نہیں، اس کے مرنے سے پہلے خدا اس کو موقع دیتا ہے، یہ ایک میں نے موقع دیا، اب تو نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، تیری مرضی ہے، میں نے تو دے دیا، اب مال کماتا، مال حق حلال کا کما کر پھر میری بارگاہ میں آتا، جس طرح آتا مجھ سے مانگتا جاتا، میں خود خدا ہو کر تجھے دیتا جاتا۔ اب نہیں مانگنا آتا تو اس میں خدا کا قصور تو نہیں۔ دیکھیے حج فرض ہے، کس پر؟ بچے پر نہیں، پاگل پر نہیں، عقل مند پر حج فرض ہے۔ حج بچے پر فرض نہیں، بالغ جوان پر حج فرض ہے۔ حج کی اللہ نے قیدیں لگائی ہوئی ہیں۔ حج غلام پر فرض نہیں، آزاد آدمی پر حج فرض ہے۔ حج کافر پر فرض نہیں، حج کلمہ گو مسلمان پر حج فرض ہے۔ حج بیمار پر فرض نہیں، حج صحت مند تندرست آدمی پر حج فرض ہے۔ حج غریب پر فرض نہیں، حج مالدار پر حج فرض ہے۔ حج اس بندے پر فرض ہے جو حج کا علم رکھتا ہے، یہ نہ ہو کہ حج کرنے جا رہا ہے،
حج کا علم ہی نہ ہو. نہیں، حکم یہ ہے حاجی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، صرف اپنے آپ کو حاجی نہ کروا، حج کا علم بھی سیکھ. جب حج کا علم سیکھے گا تجھے چلنے کا طریقہ آئے گا، اٹھنے کا طریقہ آئے گا، بیٹھنے کا طریقہ آئے گا، پانی آب زمزم پینے کا طریقہ آئے گا. یہ سارا علم سیکھ، پھر میری بارگاہ میں آ، پھر مجھ سے مانگ. جب تو مانگتا جائے گا تیرا خود خدا تجھے عطا کرتا جائے گا. اس لیے حکم دیا گیا، اس لیے خدا نے فرمایا حج ہے کیا. کبھی غور کیا ہم نے کہ حج ہے کیا؟ انسان مر گیا، ہم نے کیا کیا؟ کفن لاؤ، کفن دو چادریں لائی جاتی ہیں، پہنا دی جاتی ہیں. حاجی حج کرنے کے لیے گیا، زندہ ہے، روح اندر ہے، چل بھی رہا ہے، پھر بھی رہا ہے، لیکن کفن پہنایا جا رہا ہے، دو چادریں پہنائی جا رہی ہیں. اے حاجی تصور کر، تو مر گیا. تصور کر جس کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اکڑ کر نہ جا، مان کر کے نہ جا. تجھے مردہ بنا کر، تیری زندگی میں تجھے کفن پہنا کر تجھے اپنی بارگاہ میں بلایا جا رہا ہے. ایک وہ وقت ہے جب تو دنیا سے جائے گا، تیری روح نکلے گی، یہی چادریں تجھے پہنائی جائیں گی. ایک وہ وقت ہے میری بارگاہ میں آ رہا ہے، تجھے وہی لباس پہنا کر تجھے بتایا جا رہا ہے، سبق دیا جا رہا ہے کہ جس دنیا میں تو گھوم رہا ہے یہ دنیا فانی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے. جو چادریں تو نے مرنے کے بعد پہنی ہے، میں نے تجھے زندگی میں پہنا کر تجھے بتا دیا ہے. اے بندے، تیری یہ اوقات ہے، تیری یہ ویلیو ہے، تیری یہ حیثیت ہے. تو اب بھی مرا ہوا ہے، تو کل بھی مرا ہوا ہے، لیکن آ اس طریقے سے آ، یہ میرا بن کر آ تو خدا کی قسم ایسی زندگی عطا کر دوں گا کہ دنیا میں بھی وہ زندگی ملے گی. لوگ دنیا میں بھی تیرا گیت گائیں گے، اور جب تو قبر میں جائے گا تو فرشتے بھی تیری تعریف کریں گے، کیونکہ تو ایسا بندہ ہے، تو مرنے سے پہلے مر کر میرا ہو گیا، اب میں بھی تیرا ہو گیا، میری ساری خدائی بھی تیری ہو گئی ہے. یہ ایک علم عطا کیا حاجی کو، علم عطا کیا حاجی کو، سبق عطا کیا کہ حاجی حج ہے کیا، مناسک حج ہے کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کی یادگار ہے. یہ ساری حج ان کی یادگار ہے، ان کی یاد ہے. اور ان کی یاد کو قائم رکھنا، ان کی یاد کو قائم رکھنا کس نے قائم رکھا؟ قرآن نے. کس نے قائم رکھا؟ خدا نے. کس نے قائم رکھا؟ رسول نے. اب حاجیوں کی جو حاجی خواہ کسی مسلک کا ہو، کسی عقیدے کا ہو، ماننے والا ہو، نہ ماننے والا ہو، لیکن وہاں جائے گا، جب ملک سے جائے گا، دوسرے ملک پہنچے گا، سعودیہ جائے گا، یہاں نہیں مانتا، وہاں ماننا پڑے گا. یہاں ارے اس وقت تو ضرورت تھی، اما حاجرہ کو ضرورت تھی، صفا اور مروہ پر دوڑنے کی ضرورت تھی. ضرورت کس بات کی تھی؟ ارے پانی کے لیے دوڑ رہا تھا، پانی کے لیے دوڑ رہی تھی کہ میرے بیٹے کو پانی کی ضرورت ہے. وہ 7 چکر لگا کر وہ پانی کو تلاش کر رہی ہے. اے حاجی، اب تیرا دوڑنا تو بے مقصد ہے، نہ تو پانی کے لیے دوڑ رہا ہے، بتا کس کے لیے دوڑ رہا ہے؟ اپنا حاجرہ تو پانی کے لیے دوڑی تھی، اب تو آ، تو کس لیے دوڑ رہا ہے؟ خدا نے کہا میری نیک بندی وہ دوڑتی تھی پانی کی تلاش میں، اس کو پانی مل گیا. مجھے اس کی یہ ادا، اس کا دوڑنا اتنا پسند آ گیا. اب جب تک کوئی حاجی کسی عقیدے کا ہو، کسی مسلک کا ہو، ماننے والا ہو، نہ ماننے والا ہو، میں نے قرآن میں اعلان کر دیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، میری نیک بندی کا دوڑنا وہ کیا بن گیا؟ وہ میری نشانیاں بن گئی، میریاں نشانیاں بن گئی. جو یہ ادا نہیں کرے گا، جو یہ نہیں دوڑے گا، وہ اس کا حج بھی میں قبول اور منظور نہیں کروں گا. اب ایمان سے کہیے آج ہمارا دوڑنا بے مقصد ہے،
ہمارا وہاں دوڑنا، ان کا دوڑنا تو مقصد والا تھا، اس لیے کہ پانی کی تلاش میں دوڑ رہی تھی، ہم کیوں دوڑتے ہیں؟ فرمایا نہیں، میری بندی دوڑی ہے، یہ اس کی یاد ہے، تو میں اس کی یاد کو قیامت تک قائم رکھوں گا۔ کون کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے۔ لگا فتوا، حاجی آئے گا، صفا مروہ کی پہاڑی پر دوڑے گا، یہ یادگار کس کی؟ حضرت ہاجرہ کی، نبی نہیں ہے، اس کی بندی ہے، نیک بندی ہے، اس بندی کی ادا کو ادا کر رہے ہو، اس بندی کی ادا کو ادا کر رہے ہو۔ دیکھیے رکن یمانی اور حجر اسود، اس کے درمیان جو فاصلہ، یہاں حکم ہے دعا کرے، دعا۔ جب رکن یمانی پر آئے دعا شروع کر دو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جو بھی دعا آتی دعا پڑھو۔ کیوں؟ وجہ گورے کباب میں وہاں دعا کا حکم نہیں، اگر پڑھ لو تو کوئی زیادتی بھی نہیں، لیکن یہاں آ کر مخصوص کیوں کیا کہ جب رکن یمانی پر آؤ، رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہاں دعا مانگتے جاؤ، حاجی دعا مانگتے جاؤ۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خدا نے یہاں 70,000 فرشتوں کو مقرر کیا ہے، 70,000 فرشتوں کو کھڑا کیا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ جب تم دعا مانگتے ہو وہ ہر ایک کی دعا پر آمین کہتے ہیں، وہ ہر ایک کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ ارے فرشتے آمین کہہ رہے ہیں، جب فرشتے تمہاری دعا پر، گناہگار کی دعا پر، سیاہکار کی دعا پر، بدکار کی دعا پر جب فرشتے آمین کہتے ہیں، اب وہ گناہگار نہیں رہتا۔ جب فرشتے آمین کہتے ہیں اوپر سے آواز آتی ہے، فرشتے میں نے تمہاری آمین کو بھی قبول کر لیا۔ جو میرا بندہ میری بارگاہ میں آ کر رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک جو دعا مانگتا ہے میں نے اس کو بھی قبول اور منظور کر لیا۔ دیکھیے تو صحیح، انسان کو پتہ چلتا حج ہے کیا؟ مرنے سے پہلے مر جانے کا نام حج ہے، مرنے سے پہلے مر جانے کا نام حج ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بندے نے ایک عمرہ کیا، ایک حج کیا، دوسرا عمرہ کرنے تک رب تعالیٰ فرماتا ہے اس کو توفیق دوسرے عمرے کی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ نیت اس کی یہ ہے کہ میں نے دوسری دفعہ جانا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرے عمرے کرنے تک اس کے اندر جتنے گناہ آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیے۔ ایک حج کرنے کے بعد دوسرا حج آیا، تفریق خدا بہتر جانتا ہے، لیکن نیت کر لی ایک حج سے دوسرے حج تک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ یہ کیا ہے؟ ایک بات طے شدہ ہے، سن لو میری بات، خدا کی قسم، ایک بات طے شدہ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنے در میں بلاتا ہے۔ یقین سے اللہ جسے چاہتا ہے اپنے در پہ بلاتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی جا سکتا نہیں۔ یہ حقیقت پر مبنی ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے امریکہ کا ویزا امریکہ کے سفارت خانے سے ملتا، جاپان کا ویزا جاپان کے سفارت خانے سے ملتا، انگلینڈ کا ویزا انگلینڈ کے سفارت خانے میں کاغذ جمع ہوتے وہاں سے ملتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے گھر کا ویزا یہ خدائی سفارت خانے سے ملتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا ویزا یہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ خدائی سفارت خانے سے ملتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ایک آدمی کی خستہ حالت اس قابل بھی نہیں
کہ وہ اپنا ایک سوٹ خرید سکے. لیکن رات کو بیٹھا, بلاوا آ گیا, کسی محفل میں گیا, اس کا نام نکلا, کیا بھائی تو عمرے پہ جا رہا, تیرا سارا خرچہ میرے ذمے, چلو جاؤ. کیا ہے, ادھر سے بلاوا آ گیا, ادھر سے بلاوا آ گیا, اس در سے بلاوا آ گیا. دیکھیے ہم نے بڑے بڑے دولت مند دیکھے, خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, میں بڑے رسول پر بیٹھا ہوں, بڑے بڑے دولت مند دیکھے, ساری دنیا میں گھومنے والے دیکھے. ہر آدمی گھومتا ہے, دنیا دیکھتا ہے, دیکھنے والے دیکھے. لیکن جنہوں نے اگر کعبہ نہیں دیکھا, جنہوں نے روضہ رسول نہیں دیکھا, انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا. دنیا دیکھنے والے, اگر تو نے خدا کا گھر نہیں دیکھا, اگر تو نے مصطفیٰ کا گھر نہیں دیکھا, اے دنیا گھومنے والے, تو نے کچھ بھی نہیں دیکھا. اگر دیکھنا چاہتا ہے اس گھر چلا جا, جب اس گھر چلا جائے گا, اس کا ہو جائے گا, تو پھر کیا ہوگا, تیرا دنیا میں رہنا بھی اس کو پسند آ جائے گا, تیرا جاگنا بھی پسند آ جائے گا, تیرا سونا بھی پسند ہو جائے گا. جب تو اس کا ہو جائے گا, وہ بھی تیرا ہو جائے گا, اس کی خدائی بھی تیری ہو جائے گی. آپ نے کبھی غور کیا, صفا اور مروہ کی پہاڑی پر دوڑنا, یہ یادگار ہے. یہ کیا ہے, یادگار ہے. دوڑنے کا آج ہمارا مقصد نہیں, ٹھیک ہے. شیطان کو کنکریاں مار رہے ہو, شیطان نظر آتا ہے. اس وقت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آیا تھا تو کنکریاں ماری تھی. اب کیوں مارتا ہے؟ اب تو شیطان سامنے ہے ہی نہیں, شیطان تمہیں قربانی سے روکتا ہی نہیں. لیکن کیا حکم کیا, شیطان نظر آئے یا نہ آئے, تم نے کنکریاں مارنی ہیں, تمہاری حج کا حصہ بن گیا. یہ کیا, یہ یادگار. یہ کیا ہے, یہ کنکریاں مارنا یادگار. اگلی بات سن لو, اب جانور قربان کر, جانور قربان کر رہا ہے. جانور قربان کرنا بھی کیا ہے, یادگار. یہ بھی یادگار ہے. خدا کی قسم پورا حج یہ یادگار ہے. کن کی, ان لوگوں کی. اللہ نے ان کو بھی زندہ رکھا اور قیامت تک ان کی یاد کو بھی زندہ رکھا ہے. ان کی یاد کو بھی زندہ رکھا ہے. ارے وہاں دیکھیے, حجر اسود کو بوسہ دینا یادگار, عرفات میں لبیک کہنا بلند آواز سے یادگار, مینا میں جا کر حاضر ہونا یادگار, وہاں لبیک کہنا یادگار, وہاں رات گزارنا یادگار. ارے جو کام انہوں نے کیے اللہ نے قیامت تک ان کو لاگو کر دیا. کس پر کیا, حاجی پر کر دیا. حاجی یہ ادا ہے میرے یاروں کی, یہ ادا ہے میری بندی کی. اب اگر تو حج کرنا چاہتا ہے, اس حج کو قبول کرنا چاہتا ہے, میری بارگاہ میں منظور کرنا چاہتا ہے, جو کام میرے یاروں نے کیے وہ کرتے, میں تیری حج کو قبول اور منظور کر دوں گا. اب ایمان سے کہیے, جو بات بتانا چاہتا ہوں, اب ایمان سے کہیے, کیا حجر اسود کو خدا نے چوما؟ نہیں. کیوں چومتے ہو؟ حجر اسود کو خدا نے نہیں چوما. صفا اور مروہ کی پہاڑی پر خدا نہیں دوڑا. کیوں دوڑتے ہو؟ توحید کے پجاریوں کیوں دوڑتے ہو؟ حجر اسود پر, حجر اسود کو مصطفیٰ نے نہیں چوما, قربانی خدا نے نہیں دی, کنکریاں خدا نے نہیں ماری, صفا اور مروہ کی پہاڑی پر خدا نہیں دوڑا. یہ سب کیا ہے؟ خدا نے کہا کہ کام تو میں نے نہیں کیے, لیکن میرے ابراہیم نے کر دیے, میرے ابراہیم نے کر دیے, میں نے کر دیے, میرے اسماعیل نے کر دیے, میں نے کر دیے, میری بندی نے کر دیے, میں نے کر دیے. یہ ان کی یادگار ہے. میں خدا ہوں, میں قیامت تک اس یاد کو تازہ رکھوں گا, اس یاد کو زندہ رکھوں گا, آنے والوں کو بتا دوں گا کہ یہ میری بندوں کی یادگار ہے. اگر
حج قبول کروانا چاہتے ہو تو میرے یار کی یاد کو تازہ کرو، اس پہ زندہ رکھو. اگر یہ یاد مناتے رہو گے میں تمہاری حج کو عمر کو قبول کرتا جاؤں. حضرت ہارون بلخی، یاد رکھنا میری بات، ہارون بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ہر نصیب والے کی بات نہیں ہوتی. اللہ جس کو چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے، پھر یہ بھی نہیں دیکھتا. ہارون بلخی نے 70 حج کیے. کتنے حج کیے؟ 70 حج کیے. 70 حج ہارون بلخی کرنے والا. حج کرتا، حج سے فارغ ہوتا، جواب آتا، ایک صدا آتی، ایک آواز آتی، ہم نے سب کی حجوں کو قبول کر لیا، ہارون بلخی کی حج کو قبول نہیں کیا. ہارون بلخی کی حج کو قبول نہیں کیا. لیکن ہارون بلخی نے پیچھا نہیں چھوڑا، پھر آیا، پھر حج کیا، پھر یہی صدا آئی، حج نہیں قبول. پھر آیا، پھر حج کیا، پھر یہی صدا آئی، نہیں قبول. 70 حج کیے. حسن بصری اللہ کے بڑے بہت بڑے ولی گزرے ہیں. ایک دن انہوں نے حج کیا، اسی سال 17ویں حج پر، یہ 17ویں حج ہارون بلخی کر رہا تھا. حسن بصری نے آواز سنی. جب آواز سنی تو دوڑ کر کس کے پاس آیا؟ ہارون بلخی کے پاس آیا کہ تو ہی ہارون بلخی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ہی ہوں. تو نے آواز سنی جو میں نے سنی؟ اس نے کہا تو اب سن رہا ہے، میں 70 سال سے سن رہا ہوں. تو اب سنتا ہے، میں یہی آواز 70 سال سے سن رہا ہوں کہ میری حج کو خدا قبول نہیں کرتا. پھر حسن بصری کہتے ہیں پھر مشقت کیوں اٹھاتا ہے، یہ تکلیف کیوں اٹھاتا ہے، بار بار کیوں آتا ہے جب تیری حج قبول نہیں؟ آگے سے ہارون بلخی نے جواب کیا دیا وہ سننے کے قابل ہے. رو رہا ہے ہارون اور کیا کہتا ہے؟ حسن کیوں نہ آؤں؟ اس در کے علاوہ اور کوئی در بھی تو نہیں. اس در کے علاوہ اگر نہیں، میرا کام ہے آنا، میرا کام ہے جھکنا، میرا کام ہے درخواست دینا. قبول کرنا نہ کرنا اس کی مرضی ہے. میرا کام ہے، میں آ رہا ہوں، 70 سال سے آ رہا ہوں، ہر بار یہی آواز سنتا ہوں، میرا اس در کے علاوہ اور کوئی در بھی نہیں. کہاں جاؤں؟ یہ کہنے کی دیر تھی، خدا جلال سے نکلا، جمال میں آ گیا. اس کے جو غضب کی آگ بھڑک رہی تھی ساری کی ساری ٹھنڈی ہو گئی، رحمت میں تبدیل ہو گئی. فرمایا ہارون سن لے، اگر میرے در کے علاوہ تجھے کوئی در نظر نہیں آتا تو پھر آ، میں نے تیری 70 حجوں کو قبول اور منظور کر دیا. یہ عالم ہے خدا کی قسم، یہ عالم ہے. آپ نے کبھی غور کیا؟ فقیر جاتا ہے، فقیر گھر سے نکلتا ہے، مانگنے کے لیے نکلتا ہے. جب کسی کے دروازے پر دستک دیتا ہے تو دروازے پر جب دستک دیتا ہے تو گلی کوچے کے کتے اسے بھونکنے کے لیے نکلتے ہیں. وہ جدھر جدھر جاتا ہے کتے اس کے پیچھے جاتے ہیں، اس کو بھونکتے ہیں. لیکن کیا فقیر نے اس کتوں کے ڈر سے کیا اس نے مانگنا چھوڑ دیا؟ نہیں، وہ بھونکتے رہے، وہ مانگتا رہا. خدا کی قسم یہ در ایسا ہے، خدا کا در ایسا ہے، ہمیں مانگنا چاہیے. وہ دے تب اس کی مرضی، وہ نہ دے تب اس کی مرضی، لیکن اس کے دروازے پر دستک دیتے رہو، دستک دیتے رہو، اس کے دروازے پر آتے رہو. خدا جانے کب، کس وقت، کس لمحہ، کس گھڑی اس کی رحمت جوش میں آ جائے. تو گناہوں سے لت پت ہو کر آئے گا، جب ندامت کے آنسو بہائے گا میرا پروردگار تجھے گناہوں سے پاک اور صاف کر دے گا. یہ عالم ہے خدا کی قسم، یہ عالم ہے خدا کی قسم. حضرت زین العابدین امام حسین کے بیٹے، زین العابدین امام حسین کے بیٹے ہیں، سادات گھرانہ ہے. حج پر جانے لگے، حج پر جانے لگے تو کیا ہوا؟ احرام باندھ لیا، سواری پر چڑھنے لگے تو نہ چڑھے، سارے قطار رونے لگے. غلاموں نے عرض کیا حضور احرام باندھ لیا، لبیک کی صدا بلند کرو. سواری
پر بیٹھو. کیا جواب دیا؟ انساری دیکھو، انساری دیکھو، آجزی دیکھو کتنی. کہنے لگے اگر احرام تو باندھ لیا، اگر میں نے کہہ دیا اللہم لبیک، اگر آگے سے جواب آ گیا لا لبیک، تو میں کہاں جاؤں گا؟ میں کہاں جاؤں گا؟ میں کہاں جاؤں گا؟ روئے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے. پھر ہوش آیا، پھر غلاموں نے عرض کیا حضور کہہ دیجئے احرام باندھ چکے ہیں، کہہ دو اللہم لبیک اللہم لبیک. اگر میں نے کہہ دیا، اگر آگے سے جواب آ گیا لا لبیک، تو میں نے تیرے لبیک ہونے کو قبول نہیں کیا، کہاں جاؤں گا؟ زید تو کہاں جائے گا؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تیری دقت کیا ہے؟ یہ کس کا بیٹا؟ حسین کا بیٹا، اس کا یہ عالم ہے. خدا کی قسم آج ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے تو ہمارا موبائل ہی نہیں رکتا، جگہ جگہ تصویریں. آج میں یہاں پہنچا، ادھر پہنچا، ادھر بیٹھا. ارے وہاں یہ باتیں دکھانے والی نہیں، یہ بات بتلانے والی ہے کہ اللہ نے میری عاجزی کو قبول کر لیا، میری محبت کو قبول کر لیا، میرے پیار کو قبول کر لیا، میرا آنا قبول کر لیا. جب اس عاجزی کو لے کر اس طرف پر جاؤ گے، پھر آواز آئے گی بندے تو نے میری رضا کے لیے حج کیا، ہم نے تیری حج کو قبول اور منظور کر لیا. اللہ تبارک و تعالی ہماری صحابی کو قبول و منظور فرمائے.